سب کا دل ہے نا؟ قرآن مجید ٹائم رکھ لیجئے گا، جو بات میں نے کی ہے کہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اس کو بھی دیکھیے گا۔ میں فقط یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ کروں گا، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ترجمے میں اب لطف لیں گے۔ ہو سکتا ہے بڑی دفعہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، لیکن جس طرح حقیر عرض کرے گا اس میں بڑی باتیں حل ہوں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 قرآن مجید کا سورہ ہے، اس میں ارشاد الہی ہے۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں عجیب صورتحال چل رہی ہے، گھر گھر جھگڑا، شہر شہر جھگڑا، محلے کے جھگڑے، ممالک کے جھگڑے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، ہے یا نہیں ایسا؟ ایسے ہی ہے نا؟ خالق نے اس آیت کریمہ میں تمام جھگڑوں کا حل بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب جھگڑوں کا تھوڑا تھوڑا مجھے بولیے گا تاکہ میں سمجھوں بات پہنچ رہی ہے سپیکر کے ذریعے، تاکہ میں بہت جلدی آگے بڑھ جاؤں۔ خالق نے اس آیت کریمہ میں بولے جو میں لفظ کہوں نا وہ بتائیے گا، حل بیان فرمایا ہے، جھگڑوں کا، تنازعات کا حل بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ نہ میں بولتا رہوں اور باتیں اوپر سے گزرتی جائیں، یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں باتیں نقش ہو جائیں دل پر، اور اسی طرح ہوں گی کہ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ تک بات شاہ صاحب پہنچ رہی ہے۔ آیا پر غور کیجئے گا اور یقین کریں، ابھی دنیا میں کتنے جھگڑے ہیں، چھوڑے دنیا کو، وطن عزیز میں کتنے جھگڑے ہیں، اور مختصر کروں مسلمان بھائیوں میں آپس میں کتنے جھگڑے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ یقین کریں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن نہیں، فقط اس ایک آیت کریمہ پر عمل ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آواز سب تک آ رہی ہے؟ اگر اس ایک آیت کریمہ پر عمل ہو جاتا، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے۔ حدیث سنی ہے نا، لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، کہ اگر سارے کے سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اسی حدیث کو کھولا جا رہا ہے، مل کر نعرہ حیدری، اسی حدیث کی تبیین عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فقط اس آیت پر عمل ہو جاتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، بالکل رک رک کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بچہ بھی سمجھے جو عربی نہیں بھی جانتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کیا کرو؟ ماشاءاللہ، اللہ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ یوں ہی بولیں گے نا، میں نے جو وعدہ کیا اس سے بھی جلدی چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ آگے کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ میں ترجمے پہ پھر پلٹ کے آؤں گا۔ آگے کیا کہا؟ فَإِن تنازعتم، ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی لفظ تنازع استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، اردو، اس سے کہتے ہیں لشکری زبان، فارسی، عربی اور زبانوں سے مل کے۔ فَإِن تنازعتم، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، کس میں؟ فی شیئن، کسی شے میں۔ اب شے کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر علم اصول کی بات کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اب جہاں یہ جو تشریف فرمائے ان سے لے کر آخری بندے تک، میں اگر ان سے پوچھوں یہ کیا ہے، کہیں گے ایک شے ہے۔ کہوں یہ کیا ہے، کہیں گے شے ہے۔ کہوں یہ کیا ہے، کہیں گے شے ہے۔ یہ امام برگاہ کے ایک شے ہے، یعنی شے وہ لفظ ہے
جو ہر چیز پر منطبق ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے نا؟ کہتے ہیں جی جھگڑا ہو گیا فلاں گھر میں، کہتے ہیں کس چیز پر؟ چیز یعنی شے، توجہ فرما رہے ہیں، چیز یعنی شے۔ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے نا ہمارے محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں، لوگ کہتے ہیں جھگڑا ہو گیا، پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ کس شے پہ جھگڑا ہوا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے لفظ شے بڑا عام سا لفظ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں فہرست بیان نہیں کی کہ گھر کا جھگڑا ہو جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، محلے کا جھگڑا ہو جائے، شہر کا جھگڑا ہو جائے، ممالک کے جھگڑے ہو جائیں، صوبوں کے جھگڑے ہو، نہ، فرمایا کوئی جھگڑا ہو جائے۔ نہیں، ترجمے پہ غور نہیں فرما رہے آپ، غور کریں گے تو میں آگے بڑھ سکوں گا۔ کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، کسی شے میں، کیا کرو؟ خود حل مت کرو۔ کرو کیا؟ فردوہ الی اللہ، اسے اللہ کی طرف پلٹو۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ اگر کوئی صبح سے ابھی تک تھکا ہے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نہیں، صلوات آپ اس سے بھی اونچی پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، کرو کیا؟ خود حل، بولے تو صحیح، مت کرو، کرو کیا؟ فردوہ الی اللہ، اسے اللہ کی طرف پلٹو۔ قرآن کے ایک ترجمہ عرض کر رہا ہوں، وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو، یعنی اللہ نے بہت بڑی شرط بیان کر دی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم مجھے عادل مانتے ہو، نہیں، آپ کی تعداد تھوڑی ہے، میں اسے زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسے ہوگی؟ آپ کی آواز سے ہوگی، پتہ چلے گا کہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہارا مجھ پر ایمان ہے، مطلب کیا؟ یعنی اگر مجھے عادل مانتے ہو تو کرو کیا؟ خود حل مت کرو، کرو کیا؟ اللہ کی طرف پلٹو، اس کے رسول کی طرف پلٹو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے اگر تم نے خود حل کر لیا، مطلب کیا نکلے گا؟ اگر کوئی جھگڑا ہوا، تم نے اللہ کی طرف نہ پلٹا، رسول کی طرف نہ پلٹا، خود حل کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی نہ تم مجھے عادل مانتے ہو، نہیں غور فرما رہے، نہ تمہارا یوم آخرت پر یقین ہے۔ جو ابھی بھی متوجہ نہیں ہے، میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں عظیم جملہ دے کر۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے عادل مانتے ہو اور اگر تمہارا یوم آخرت پر یقین ہے تو یاد رکھنا کہ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا، اسے خود حل مت کرو۔ میں کہتا ہوں کوئی جھگڑا دور کی بات ہے، یہاں سے اٹھو، میں تمہیں تاریخ کے آئینے میں لے جاتا ہوں۔ معمولی جھگڑا نہیں ہے جو تاریخ اسلام کا۔ میں نے شروع میں کیا عرض کیا کہ اگر اس ایک آیت پر عمل ہو جاتا، سب مسلمان ایک ہو جاتے۔ سمجھیے گا جن کا تاریخ پر نظر ہے، جو تاریخ کے ابواب کو سمجھتے ہیں، میں سب کچھ نہیں بیان کر سکتا منبر سے۔ کیا فرمایا؟ اگر مجھے عادل مانتے ہو تو کوئی جھگڑا ہو جائے، کہا کوئی جھگڑا دور کی بات ہے، بلکہ اسلام کا بعد از رسول جو سب سے بڑا جھگڑا تھا، نہیں غور فرما رہے، جو بعد از رسول سب سے بڑا جھگڑا تھا۔ میں رک جاتا ہوں، دیکھیں تاکہ اگر کوئی اہل سنت بھائی ہیں تو وہ بھی سمجھے۔ دیکھیں نا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو کسی کو کوئی اختلاف تھا؟ ماشاءاللہ بولیں تو صحیح، سب مسلمان آپس میں ایک ایک دے نا، ہاں تھا صحیح، مخفی تھا، نہیں غور فرما رہے۔ اب باتیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بڑی باتیں عرض کرتا، تھا صحیح، کوشش کی گئی غدیر کے بعد بھی پاک پیغمبر کو شہید کرنے کی، وَإِلَّا اختلاف نہ ہوتا تو کوشش نہ کی جاتی۔ بڑی باتیں ہیں یہاں پر، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر ایک تھے۔ جب پاک پیغمبر دنیا سے گئے، میں اب قسم اٹھاؤں لیکن کوشش کرتا ہوں قسم نہ اٹھایا کروں ممبر سے، یہاں بڑی باتیں ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اشرانی اشرے درکار ہیں۔ بعد از رسول جو سب سے بڑا جھگڑا ہوا، جس میں ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑی گئی، تاریخ پڑھے نا، جس میں داڑیاں پکڑے گی، ایک دوسرے کو تماچے مارے گئے، بڑے بڑے اصحاب کی بات عرض کر رہا ہوں، گالیاں دی گئی، تماچے مارے گئے، لڑائی ہوئی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر بعد از رسول تمہارا جھگڑا ہو جائے، نہیں غور فرما رہے، تو تمہیں حق حاصل نہیں کہ خود مل بیٹھ کر فیصلہ کرو۔ سقیفہ تو اس آیت سے باطل ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم خود مل کر بیٹھ گئے سقیفے کی بلڈنگ میں اور تم نے خود بنانا شروع کر دیا، مطلب کیا نکلے گا؟ نہ مجھے عادل مانتے ہو، نہ میری عدالت پر یقین ہے، نہ اللہ کی آخرت پر یقین ہے۔ اگر مجھے عادل مانتے ہو، اگر آخرت پر یقین ہے تو یاد رکھنا، خود حل مت کرنا کیا، میری طرف پلٹو، میرے رسول کی طرف پلٹو۔ کرو کیا؟ دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں یا ایھا الرسول کہہ کر بنایا کس کو ہے، اور نبی نے من کنت مولا کہہ کے دکھایا کس کو۔ بڑی مہربانی آپ کی، معاف کیجئے گا میں آپ کی اذہان پر حسن ظن کرتا ہوں، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بات شاید فقط دو بندوں کو سمجھ آئی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ میں رک جاتا ہوں، آرام سے سمجھاتا ہوں، مجھے بتائیے گا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ اچھا ایک پیاری سی صلوات پڑھیں، محسوس ہو کہ واقعاً آ رہی ہے۔ جو میں نے سوچا تھا کہ میں اس سے جلدی ختم کروں، وہ وقت بالکل قلیل اور جم ہو رہا ہے۔ اچھا پھر آیت پر غور کریں، بس چند باتیں۔ زندگی رہی، آپ نے چاہا کبھی جتنا چاہا اتنا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، کس کی اطاعت کرو؟ ماشاءاللہ سب کو آتی آیت، بولیے گا۔ جو انداز میں عرض کروں گا انشاءاللہ دعائیں دیں گے حقیر کو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اور کس کی کرو؟ ماشاءاللہ اور کس کی کرو؟ اولی الامر کی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ بزرگ تشریف فرمائیں، سب باشعور ہیں، آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ آگے کیا ہے؟ واہ کا معنی کیا ہے؟ اور دیکھیں ایک بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، وَإِلَّا میں وضاحت کرتا۔ اللہ نے دو حجتیں بھیجی ہیں دنیا میں، ایک ظاہری حجت ہے، حجت ظاہریہ، ایک حجت باطنی ہے۔ ظاہری حجت یعنی انبیاء، اولیاء، اوصیاء، جن میں سے ایک پاک امام زمان علیہ السلام ہے۔ ایک باطنی حجت ہے، پڑھ لیں صلوات بلند آواز۔ ایک باطنی حجت ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا عقل ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی انبیاء نے دین پہنچایا ہے، عقل سمجھا رہی ہے۔ اب بروز معاشر اگر ہم نے عمل نہ کیا سمجھ کر، انبیاء بھی احتجاج کریں گے بارگاہ الہی میں،
اور یہ عقل بھی کرے گی کہ فلاں مجلس میں بات سمجھ آئی تھی لیکن نفس کی بات مان کے نہیں مانا، خاندانی وجہ سے نہیں مانا۔ اب آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ دیکھیے اس اور وہ جس بھی اہل سنت بریلوی اہل حدیث جس سے بھی پوچھ لیں وہ عاطفہ ہے، اس کا معنی ہے اور۔ اب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت۔ اچھا یہ آیت تو بالکل اس واضح ہے نا آپ کے لیے، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کی اطاعت مثلا سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں اتنی کرو، رسول کی اتنی کرو، صاحبان امر کی ہے آیت میں؟ نہیں، آیت میں کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، والرسول، رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم۔ مطلب کیا نکل رہا ہے؟ یعنی جس طرح ہماری عقل یہ گواہی دیتی ہے، جس بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں ترجمہ یہی بات ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح کی اطاعت اللہ کی ہے اسی طرح کی رسول کی ہے، جس طرح رسول اور اللہ کی ہے اسی طرح صاحبان امر کی ہے۔ نہیں غور فرما رہے؟ یعنی ذرا بھی فرق نہیں ہے، فقط یہ رسول اور صاحب امر ظاہری ہے، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور چونکہ نظر نہیں آتا لہذا ان دو کو بھیجا۔ اب معارف کا وقت نہیں ہے، خدا کی قسم ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا کہ مجھ اللہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تم دیکھ نہیں سکتے، اگر مجھ جیسا دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھو، مجھ جیسا دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ اچھا میں مختصر کروں، اچھا دیکھیں اب ہے آیت، سب اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ سنی شیعہ، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرتے، حقیقت ہے نہیں کرتے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن ہے، نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی صاحب امر جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کسی کا نام نہیں ہم لیتے۔ بعض نے کہا جی حاکم وقت ہے، یہ مفسرین کہہ رہے ہیں حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے۔ میں اتنا جملہ کہوں گا تھوڑا سا عقل کے ناخن لو، آیا حاکم وقت کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح رسول کی اطاعت ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں پر تین اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی، ایک رسول کی، ایک صاحبان امر کی۔ دنیا عجیب ہے، قرآن پہ عمل نہیں کرتی ہے، غور نہیں کرتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں جی شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا ہے، شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، ان کی آذان میں یہ علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، شیعہ قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرتے، شیعہ کی منطق قرآن کی منطق ہے، شیعہ عقل کے مطابق چلتے ہیں، شیعہ قرآن کے مطابق چلتے ہیں، جیسے جیسے قرآن کہتا ہے شیعہ ویسے ویسے عمل کرتے ہیں۔ بس آخری بات میں چھوڑ دی ساری باتیں، جیسے جیسے قرآن کہتا ہے شیعہ ویسے ویسے عمل کرتے ہیں۔ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ ہم نے اطاعت کی، کہیں گے کیسے پتہ چلا؟ ہم نے کہا ہم نے اطاعت کی تو ہم نے اس کا اعلان بھی کیا۔ چل جائے گا ابھی جنریٹر، آپ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اچھا اگر آپ کی نفاستوں پہ گران نہ گزرے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے۔ چلے گا جنریٹر بھائی؟ صلوات پڑھے نا پتہ چلے واقعاً چل گئے۔ اللہ کی اطاعت کی تو ہم نے اعلان کیا، کیا؟ اللہ کی اطاعت کرو، کلمہ امر ہے نا، حکم ہے، ہم نے کہا چشم کرتے ہیں اطاعت۔ ساتھ ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس کا اظہار بھی کیا، مسلمان بھائیوں نے بھی کیا۔ کیسے؟ ہم نے کہہ دیا اللہ کی اطاعت میں لا الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ خالق و یکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ ہم نے کہا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اعلان کرو، ہم نے اعلان بھی کر دیا، کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے۔ اللہ کے لیے اعلان تھا تو رسول کے لیے بھی اعلان ہے۔ اگر میری پچھلی باتوں پر غور ہے تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ کی اطاعت جیسے رسول کی ویسے اللہ کی، ایسے ہی صاحب امر کی، تو اللہ کے لیے اعلان تو رسول کے لیے بھی اعلان ہے۔ رسول کے لیے بھی اعلان ہے تو آگے اللہ آیت ختم ہو جاتی ہم بھی رک جاتے۔ آیت ختم ہوئی نہیں، جب آیت نہیں رکی تو شیعہ کیسے رک سکتے ہیں؟ آیت نہیں رکی تو ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو کی اعلان کیا، رسول کی اطاعت کرو کی اعلان کیا، کہ صاحب عامر کی اطاعت کرو ہم نے کی، کہ اعلان کرو کہ ہم نے علی ولی اللہ۔ اچھا کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ وصی و رسول اللہ ہے، یہی پڑھتے ہیں نا، اذان بھی دیتے ہیں وخلیفاتہ بلا فصل۔ اب ایک ملعون تھا غرق ہو گیا، پیچھے اس کا بیٹا بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بلا فصل کا کلمہ ہٹا دو۔ نہیں غور فرما رہے، نہیں غور فرما رہے، کہ بلا فصل کا کلمہ ہٹا دو۔ اور میں کہتا ہوں پہلے قرآن کی آیت ہٹاؤ، قرآن کی آیت ہٹاؤ، ہم کلمے میں سے بلا فصل ہٹا دیں گے۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں کہا کیا؟ اللہ کی اطاعت، بلا فصل رسول کی اطاعت، اس کے بعد بلا فصل صاحب امر کی اطاعت۔ ہم نے اطاعت کی، ہم نے اعلان بھی کیا، اور ہم نے ساتھ کہہ دیا میرے اللہ ہم بلا فصل اعلان کر رہے ہیں وصی و رسول اللہ ہے وخلیفاتہ بلا فصل، کہ اس کے خلیفہ ہیں بلا فصل ہیں۔ بڑی باتیں تھی، خدا شاہد ہے، کافی باتیں سوچ کے آیا تھا، لیکن بس یہاں ہی روک دیا۔ بلا فصل خلیفہ ماننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ قربانیاں مانگتا ہے۔ جناب ابراہیم علی نبینا وآلہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی نہیں تھی، دینی چاہی تھی، اللہ نے روک لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کیسی امت مصطفیٰ ہے کہ ابراہیم کی قربانی پہ عمل کرتی ہے وہ امر الہی سے، لیکن نبی جو بار بار کہتا رہا کہ میں اپنی آل کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی طارق فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، بار بار کہا کہ میں دیکھوں گا تم میری امت کے ساتھ کیا کرو۔ خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنے کا حکم ہے، ہم نے رکھا، لیکن حسین کی قربانی کو بھی یاد رکھنے کا حکم ہے، ہم نے یاد رکھا۔ لیکن حسین اور ابراہیم میں فرق سمجھو، دنیا کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں، آپ بزرگ نہ سمجھیں گے، جوان نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، لیکن دنیا کو خبر نہیں۔ خدا کی قسم ہے ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کے لیے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ سادات تشریف فرمائے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ دل پہ لگے مجھے معاف کر دینا سادات، حسین نے فقط اکبر نہیں قربان کیا، اجرکم علی اللہ، نہیں زیادہ زحمت دوں گا، فقط چند منٹ، 4 سے 5 منٹ، لیکن دل پہ لگے نا تو ہائے ضرور کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کا غم ہے نا۔ آج 8 ذی الحج ہے، کل 9 ہے، پرسوں 10 ہے نا عزادارو، تم کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو، اللہ آپ کی زندگیاں دراز کرے، آپ رو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کو تو غم ہے نا
کہ مسلم کو عید کے دن کوفہ میں کیسے شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ مسلم کی جوڑی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ میں نے جملہ کہا تھا، پھر جملہ تکرار کر کے کہتا ہوں کہ ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، لیکن اولاد والو حسین کے اکبر پر لاکھوں یوس اسماعیل قربان ہو جائیں، لیکن حسین نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ہاں رونے والوں، میں نے جملہ کہا پھر کہہ رہا ہوں، حسین نے فقط اکبر قربان نہیں کیا۔ سنو گے جملہ، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، خدا کی قسم دنیا نہیں سمجھ سکتی ہے کہ حسین کی قربانی کیسے تھی۔ عزادارو، 18 دن کا اصغر، وہ آپ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی نا، پنکھے لگے ہوئے، خدا کی قسم ہے عرب کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 دن کا ننھا علی اصغر حسین کی رباب لے کے چلیے، ساتھ میں ننھی سی سکینہ بھی ہے۔ مختصر کر دیتا ہوا، ہاں رونے والوں، منزل سوق پہ جب حسین کو خبر ملی ہے نا کہ مسلم گر گئے، ایک مرتبہ 2 ننھی بچیوں کو بلایا، آ کر اپنے ایک بچی کو دائیں زانو پہ بٹھایا، دوسری کو بائیں زانو پہ بٹھایا، رو کر کے کہا بیٹا آج کے بعد مجھ ماموں کو اپنا باپ سمجھنا۔ رو کر ننھی تھی نا بچیاں، عزادارو، رو کر ماموں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ماموں کیا ہمارے بابا شہید ہو گئے؟ میں کہوں گا مسلم، آپ کی بیٹیوں کی اچھی قسمت تھی، آپ کے بعد حسین جیسا ماموں ملا، لیکن ہے سکینہ کہ جب بابا کے لاشے پر آئی، کٹی ہوئی گردن کو رو رو کے بوسے دے رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی بابا آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے، بابا آپ مجھے رخساروں پہ پیار کرتے تھے، بابا ذرا اٹھ کے دیکھ سکینہ کے رخسار زخمی ہے، بابا جو در آپ نے پہنائے تھے وہ شمر چھین کے لے گیا۔ بابا سکینہ کو بتا کہ اب سکینہ نے کس سینے پہ سونا ہے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔